الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ مائدہ کی آیت 53 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب ان یہود و نصارہ سے تمہیں اپنے تعلقات ختم کر دینے چاہیے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ ہدایت اس وقت کی جاتی ہے جب پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد تطہیر کا موقع آ جاتا ہے، یعنی وہ وقت آ جاتا ہے کہ اب اللہ کا عذاب صادر ہونا ہے۔ چنانچہ اس سے پہلے سچے اہل ایمان کو، منافقین کو، منکرین کو الگ الگ کر دیا جاتا ہے۔ اس کی بڑی نمایاں مثال وہ ہے جب سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے یہ موقع آیا تو یہ معلوم ہے کہ ایک کشتی بنانے کا حکم دیا گیا تاکہ اہل ایمان بالکل الگ ہو کر اس میں سوار ہو جائیں، اور پھر جن کے بارے میں عذاب کا فیصلہ ہوا ہے ان پر اللہ کا یہ فیصلہ صادر ہو جائے۔ یہاں بھی وہی مرحلہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں اب وہ موقع آ گیا ہے جب تطہیر کر کے منکرین کو الگ کرنا ہے۔ یہی موقع ہے کہ جس پہ اہل ایمان کو یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ اب وہ اپنے تعلقات ختم کر دیں۔ لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، معاملات کر رہے ہیں، کچھ ربط و تعلق بھی رکھتے ہیں، انہیں یہ ہدایت کر دی جاتی ہے کہ اب یہ مرحلہ آ گیا ہے کہ جب ان کی پیٹھ پر عذاب کا تازیانہ برسایا جائے گا، اس وجہ سے اب تم بھی دیکھ لو کہ تمہیں کہاں کھڑا ہونا ہے۔ اس میں یہ بات زیر بحث آئی تھی کہ اس ہدایت کے باوجود بہت سے لوگ ہیں جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، وہ ان سے پینگیں بڑھا رہے ہیں اور اس کے منتظر ہیں کہ کوئی بات واضح ہو جائے تو اس وقت اپنا راستہ طے کرے۔ تو فرمایا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ فتح نصیب کرے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے دلوں کا حال کھولنے کا فیصلہ کر دے۔ ایسی کوئی صورت اگر ہو جاتی ہے تو اندازہ کر سکتے ہو کہ پھر یہ کہاں کھڑے ہوں گے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی، اب یہ ارشاد ہوا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ، یعنی ایمان والے کہیں گے کہ کیا یہ وہی ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے۔ کس بات کا یقین دلاتے تھے؟ انہم لمعکم، کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین، ان کے سب اعمال ضائع ہوئے اور یہ نامراد ہو کر رہ گئے۔ یعنی جو پیچھے ارشاد ہوا تھا کہ اللہ فتح نصیب کرے یا کوئی معاملہ ایسا کھول دے کہ جس کے بعد ان کو پچھتانا پڑے، تو اب گویا اتنی بات یہاں مقدر ہے کہ یقین رکھو کہ ان کے ساتھ یہی ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے چونکہ پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ان کو الگ الگ کرنا ہے، چنانچہ اس طرح کی کوئی علامت نمودار ہو جائے گی جو فیصلہ کر دے گی، تو اس کے اوپر یہ بات ارشاد فرمائی کہ مطمئن رہو، یقین رکھو ایسا ہی ہوگا۔ اور جب وہ ہوگا تو ایمان والے، ظاہر ہے کہ اس موقع پر ایمان والے اس موقع پر کہیں گے کہ کیا یہ وہی ہے؟ یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اس وقت یہ اس فضیلت کا ہدف بن جائیں گے۔ پھر اہل ایمان انہیں یاد دلائیں گے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کڑی کڑی قسمیں کھا کے کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، انہم لمعکم حبطت اعمالہم، ان کے اعمال سب ضائع ہو گئے اور یہ نامراد ہو کر رہ گئے، فاصبحوا خاسرین۔ اس پر البیان کا نوٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے انجام کی تصویر ہے کہ ایمان و اخلاص سے محرومی کے باعث ان کے تمام اعمال بے نتیجہ ہو جائیں گے۔ یعنی انسان کیسا ہی برا کیوں نہ ہو، اچھے کام بھی کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بیان کر دیا ہے قرآن مجید میں کہ اگر ان کے پیچھے، یعنی ان اعمال کے پیچھے ایمان و اخلاص نہیں ہے تو پھر اللہ کے ہاں ان اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔
وہ دنیا کے لیے کیے گئے ہیں، دنیا میں ان کا صلہ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں انہی اعمال کا صلہ ہے جو سچے ایمان کے ساتھ کیے جائیں اور مخلصانہ کیے جائیں۔ تو ارشاد فرمایا ہے کہ یہ لوگ ایک وقت آئے گا کہ جب پچھتا رہے ہوں گے، اسی پر یہ تبصرہ کیا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے انجام کی تصویر ہے کہ ایمان و اخلاص سے محرومی کے باعث ان کے تمام اعمال بے نتیجہ ہو جائیں گے، اور انجام کار ناکامی و نامرادی کے سوا کچھ بھی ان کے ہاتھ نہ آئے گا۔ یہ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے قیامت کی عدالت لگے گی، دینونت کبریٰ برپا ہوگی، تو وہاں ہر ایک کے سامنے اس کی حقیقت آ جائے گی۔ اگر کسی نے یہاں منافقانہ طرز عمل اختیار کیا ہے تو یہ پردہ وہاں نہیں پڑا رہے گا، سارے حقائق بالکل کھل جائیں گے، اور انسان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی، درختوں کے پتے بھی نہیں ہوں گے کہ وہ اپنے آپ کو چھپا سکے۔ اس سے ملتی جلتی صورتحال اس وقت پیدا ہو جاتی ہے جب پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد اس دنیا میں ایک دینونت صغریٰ برپا ہوتی ہے، یعنی ایک چھوٹے پیمانے کی قیامت، جس میں اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنا فیصلہ صادر کرتے ہیں جس طرح وہ قیامت میں کریں گے۔ تو وہاں بھی یہی صورت پیش آتی ہے کہ پھر ناکامی نامرادی، اس ناکامی اور نامرادی کو مشرکین عرب نے فتح مکہ کے موقع پر دیکھا، اور یہود و نصارہ نے ان تمام مواقع پر دیکھا جب بنو قریظہ کو، بنو قینقاع کو اور ان کے بعض دوسرے قبائل کو جلا وطن کر دیا گیا یا ان پر سزا کا نفاذ ہو گیا۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، یعنی ظاہر ہے کہ یہ جو پیچھے رویہ زیر بحث آیا ہے، یہ رویہ ایمان کا اظہار کرنے کے باوجود امتحان کے موقع پر ایمان سے پھر جانے کا۔ تو گویا اتنی بات یہاں مقدر ہے کہ یہ رویہ جو لوگ اختیار کر رہے ہیں یہ در حقیقت ارتداد کا رویہ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے دین کو قبول کیا، آپ اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لائے، اور پھر عملی طور پر ارتداد اختیار کر لیا۔ ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو اپنے دین سے پھرے گا۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ فرمایا کہ تم میں سے جو اپنے دین سے پھرے گا، تو یہ جملہ ایک جواب چاہتا ہے۔ وہ جواب یہاں لفظوں میں بیان نہیں ہوا، وہ بھی مقدر ہے۔ میں نے اس کو اس طرح کھول دیا ہے کہ اللہ کو اس کی کچھ پرواہ نہیں، یعنی پچھلے مضمون کو سامنے رکھ کر یہاں دو چیزوں کو نمایاں کرنا ضروری ہے۔ قرآن کی زبان کا ایک خاص اسلوب ہے، اس کی رعایت کرتے ہوئے جب ہم اس کے مدعا کو آج کے کسی شخص کو سمجھانا چاہتے ہیں تو یہ مقدرات کھولنے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ اب زبان کے یہ اسالیب نہیں رہے۔ تو یہاں ارشاد ہوا کہ ایمان والو، اس کے بعد اتنی بات مقدر ہے کہ یہ رویہ دین سے پھر جانے کا رویہ ہے، چنانچہ یاد رکھو۔ یعنی جو مضمون یہاں مفہوم ہو رہا ہے اس مضمون کو ہم اپنے لفظوں میں ادا کر دیں گے۔ تم میں سے جو دین سے پھرے گا اللہ کو اس کی کچھ پرواہ نہیں۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اس لیے کہ اللہ ان قریب ایسے لوگ اٹھا دے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم لوگ ایمان کے تقاضے پورے نہیں کر رہے ہو تو اس کا شدید اندیشہ ہے کہ جو سعادت تمہیں حاصل ہونے والی ہے پھر یہ کسی اور قوم کو حاصل ہو جائے۔ یہ آخری نبوت ہے، اللہ کا آخری پیغام ہے، اس کے بعد کسی پیغمبر کو نہیں آنا ہے۔ آخری مرتبہ جزا و سزا دنیا میں برپا ہو رہی ہے، آخری مرتبہ خدا کی جلالت کا ظہور ہو رہا ہے، آخری مرتبہ زمین پر اس کی عدالت لگ رہی ہے۔ یہ ایسا موقع ہے کہ اس میں تمہیں صحیح جگہ پر اور صحیح مقام پر کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کے لیے آئے گا۔ اس پر میں نے لکھا ہے، اس سے یہ بات آپ سے آپ واضح ہوئی کہ یہ منافقین نہ خدا سے محبت کرتے ہیں اور نہ خدا ان سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی جب یہ فرمایا کہ اگر تم اپنا رویہ درست نہیں کرو گے اور اسی طرح معنوی ارتداد اختیار کیے رہو گے، باطنی ارتداد اختیار کیے رہو گے، حقیقی معنی میں ایمان پر قائم نہیں رہو گے، تو اللہ تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو اٹھا کھڑا کرے گا
جن سے وہ محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کریں گے. تو میں نے یہ لکھا ہے کہ اس سے یہ بات آپ سے آپ واضح ہوئی کہ یہ منافقین نہ خدا سے محبت کرتے ہیں اور نہ خدا ان سے محبت کرتا ہے. اللہ اور رسول اور مومنین مخلصین کو دوست بنانے کی بجائے انہوں نے ایمان و اسلام کے مخالفین سے دوستی کا فیصلہ کر رکھا ہے. یہ اصل میں وہ جگہ ہے جب یہود و نصارہ کے ساتھ یا مشرکین کے ساتھ دوستانہ تعلقات ممنوع قرار دے دیے گئے. یعنی اتمام حجت ہوا، خدا کے پیغمبر کی طرف سے بات واضح کر دی گئی، جو لوگ اس وقت مخاطبین کی حیثیت سے موجود تھے ان کی معاندت واضح ہو گئی، یہ بات طے ہو گئی کہ اب عذاب کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں رہ گیا. وہ موقع ہے جب تعلقات توڑنے کے لیے کہا جاتا ہے. اس وقت ہم یہود و نصارہ کے ساتھ دائی اور مدعو کے تعلق میں ہیں، یعنی اس مرحلے سے گزر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک دعوت ہے، ہمارے پاس ایک پیغام ہے، ہمیں وہ دعوت پہنچانی ہے، ہمیں وہ پیغام پہنچانا ہے. اس میں خیر خواہی، محبت اور تعلق خاطر مقصود ہے. یہ اسی طرح ہے جیسے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب تک اتمام حجت نہیں ہوا یہی رویہ اختیار کیا گیا. اب چونکہ ہماری دعوت سے اتمام حجت متصور نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے قیامت تک ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ ہم خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ اس پیغام کو پہنچاتے رہیں. تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ اور رسول اور مومنین مخلصین کو دوست بنانے کے بجائے ایمان و اسلام کے مخالفین سے دوستی کا فیصلہ کر رکھا ہے. چنانچہ اللہ بھی ان سے بے پرواہ اور ان کے رویے سے سخت بیزار ہے. یہ بات ہے جو فرما دی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر دے گا، اگر تم اپنا رویہ درست نہیں کرو گے تو یہ فیصلہ کر دے گا کہ پھر وہ کسی اور قوم کو اٹھائے اور اس کو یہ سعادت بخشے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ مسلمانوں کے لیے نرم اور ان منکروں کے مقابل میں نہایت سخت ہوں گے. یہ جو تعبیر قرآن مجید اختیار کرتا ہے اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، اس میں مسلمانوں کے لیے نرمی سے کیا مراد ہے، منکرین کے مقابل میں سختی سے کیا مراد ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے. البیان کا نوٹ یہ ہے، یعنی مسلمانوں کے لیے نرم خو، جو پہلی چیز فرمائی اذلۃ علی المؤمنین، اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے یعنی مسلمانوں کے لیے نرم خو، متواضع اور سہل الانقیاد، یعنی ان کا رویہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا ہے. ظاہر ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور مسلمان کی حیثیت سے یہی مطالبہ ہم سے کیا گیا ہے، انما المؤمنون اخوہ. تو اس اخوت کے تقاضے سے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے نرم خو بھی ہیں، متواضع بھی ہیں، سہل الانقیاد بھی ہیں. سہل الانقیاد کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ان سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں تو آسانی سے مان لیتے ہیں. ایک بندہ مومن کا اپنے مخلص مسلمان بھائیوں سے یہی رویہ ہونا چاہیے. اور منکروں کے مقابل میں پتھر کی چٹان ہوں گے. یعنی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے سر پر جا کر کوئی اینٹ پتھر مار دیں گے یا ان پر سختی کریں گے. مطلب یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں وہ صلابت کے ساتھ دین پر کھڑے رہیں گے، وہ اپنی جگہ محکم رہیں گے، صبر و استقامت کے ساتھ اپنے موقف کو بیان کریں گے. ان کو رام کر لینا ان کے لیے آسان نہیں ہوگا. وہ اپنے اغراض کے لیے ان کو کبھی استعمال نہ کر سکیں گے. ان منافقین کی طرح مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہوشیار اور منکروں کے ہاتھوں میں کٹ پتلی نہیں ہوں گے کہ اللہ اور رسول کے دشمن ان کو جس طرح چاہے نہ چاہتے پھرے. یہ مطلب ہے سخت ہونے کا. یعنی سخت ہونے کی تعبیر ایک تو ہم اس معنی میں اختیار کرتے ہیں نا کہ آپ دوسرے پر سختی کریں. یہاں اس سے مقصود یہ ہے کہ ان کو رام کرنا ان کے لیے آسان نہیں ہوگا، وہ اپنے اغراض کے لیے ان کو استعمال نہیں کر سکیں گے اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہوشیار اور منکروں کے ہاتھوں میں کٹ پتلی نہیں بن جائیں گے جس طرح کے یہ منافقین بنے ہوئے ہیں. گویا ان کے مقابل میں وہ نہایت ہوشیاری سے اسلام اور مسلمانوں کے مفادات کا دفاع کریں گے، صحیح جگہ پر کھڑے ہوں گے. ان کو آسان نہیں ہوگا کہ کوئی اپنے شیشے میں اتار لے. اس میں اذلہ اور عزہ دو لفظ استعمال ہوئے، یعنی ایک اذلۃ علی المؤمنین میں اذلہ، دوسرے عزۃ علی الکافرین میں عزہ. اس مدعا کو ادا کرنے کے لیے یہ جو مدعا میں نے آپ کے سامنے واضح کیا
کہ وہ مسلمانوں کے مقابل میں نرم ہوں گے، سہل الانقیاد ہوں گے، آسانی سے ان کی بات مان لینے والے ہوں گے، ان کے معاملے میں متواضع ہوں گے، اور منکرین کے مقابل میں پتھر کی چٹان ہوں گے۔ یہ جو چیز ہے، اس کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان میں ایک لفظ اذلہ ہے، ایک اعزہ ہے، دو لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ استاذ امام نے ان کی وضاحت فرمائی ہے، وہ لکھتے ہیں اذلہ ذلیل کی جمع ہے۔ عربی میں یہ لفظ اچھے اور برے دونوں معنوں میں آتا ہے۔ جب یہ اچھے معنوں میں آتا ہے جیسا کہ یہاں ہے، ظاہر ہے کہ یہاں اہل ایمان کی تعریف کی گئی ہے تو یہ برے معنی میں تو ہو نہیں سکتا۔ جب یہ اچھے معنوں میں آتا ہے جیسا کہ یہاں ہے تو اس کے معنی نرم خو، نرم مزاج، فرما بردار، متواضع اور سہل الانقیاد کے ہوتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ایک مسلمان کا اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ رویہ ہونا چاہیے، یہ اس کی تعبیر ہے، اور اس کو آپ جیسے الفاظ میں چاہیں بیان کریں۔ ممکن حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی طبیعت میں نرم خوئی ہے، ان کا مزاج انتہائی نرم ہے، وہ بات ماننے کے لیے تیار ہیں، ان کے مقابلے میں اکڑ کر کھڑے نہیں ہو جاتے بلکہ متواضع ہیں اور بات مان لیتے ہیں، سہل الانقیاد۔ ذلول کا لفظ بھی اسی معنی میں آتا ہے، فرما بردار اونٹنی کو ناقۂ ذلول کہتے ہیں۔ یعنی عربی زبان میں ذلیل اور ذلول یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ اعزہ، اب دوسرے لفظ کو انہوں نے واضح فرمایا ہے، اعزہ عزیز کی جمع ہے۔ یہ لفظ بالکل ذلیل کے مقابل لفظ کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی ادھر نرمی ہے، تواضع ہے، ادھر سہل الانقیاد ہونا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے مقابل میں جو صفات ہیں یہ ان کو بیان کرتا ہے۔ اس کے معنی ہے سخت، مشکل، بھاری، ناقابل شکست، ناقابل عبور، اسیر الانقیاد۔ سہل الانقیاد یعنی آسانی سے بات مان لینے والے، اسیر الانقیاد جن سے کوئی چیز منوانا آسان نہ ہو۔ اگر کسی چیز کے متعلق کہیں کہ ہوا عزیز علیہ تو اس کے معنی ہوں گے کہ وہ چیز مجھ پر بھاری اور مشکل ہے، اس کو رام کرنا اور قابو میں کرنا میرے لیے دشوار ہے۔ یہی مفہوم شدید علیہ کا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ان دونوں تعبیروں کی تحقیق ہے کہ جب یہ کہا کہ اذلۃ للمؤمنین عزۃ للکافرین تو اس سے مطلب کیا ہے؟ اس سے اہل ایمان کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ ان کا رویہ باہمی طور پر کیا ہوتا ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور دوسری جانب ان کو شیشے میں اتار لینا، ان کو رام کر لینا، ان سے کوئی کفر کی بات منوا لینا، جس طرح کہ یہ منافقین آسانی سے شکار ہو جاتے ہیں، یہ ان کو شکار کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ یعنی اب یہ صفات بیان ہو رہی ہے نا، پہلے فرمایا کہ اذلۃ للمؤمنین ہوں گے، پھر فرمایا عزۃ للکافرین ہوں گے، اب مزید ارشاد ہوا یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں گے۔ یعنی اس میں جب اللہ کی راہ میں اٹھیں گے، جدوجہد کرنے کے لیے اٹھیں گے، تو اس جدوجہد میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے، میں نے لکھا ہے کہ محض راہ عشق کے مسافر ہونے کا ڈھنڈورا نہیں پیٹیں گے۔ یعنی کہنے کو تو آدمی بہت سی باتیں کہہ سکتا ہے، بہت سے دعوے کر سکتا ہے، مطلب یہ ہے کہ محض راہ عشق کے مسافر ہونے کا ڈنڈورا نہیں پیٹیں گے، بلکہ ہر اس جد و جہد کا ہراول ہوں گے جو دین کی اقامت اور اس کی دعوت کے فروغ کے لیے کی جائے گی۔ یعنی جب اللہ کے بندے اٹھیں گے، جب آواز دی جائے گی، وہ لبیک کہیں گے اور سب سے آگے ہوں گے، اس جد و جہد کا ہراول ہوں گے جو دین کی اقامت اور اس کی دعوت کے فروغ کے لیے کی جائے گی۔ تمام نصیحتوں اور ملامتوں سے بے پرواہ ہو کر یہ جدوجہد کریں گے۔ منافقین جن مفادات اور خواہشات اور رغبات کے اسیر ہیں، یہ ان کو کوئی اہمیت نہ دیں گے۔ ظاہر ہے کہ منافقین جو رویہ اس وقت اختیار کیے ہوئے ہیں، اصل میں اس کے مقابل کے رویے کو قرآن نے یہاں واضح کیا ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں اس میدان میں اترنے، یعنی خدا کی راہ میں جدوجہد کا میدان، دین کی دعوت کا میدان، دین کے لیے کوشش کرنے کا میدان، اس میدان میں اترنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی اپنے تمام دوسرے مفادات اور دوسری دلچسپیوں سے منہ موڑ کر
اور دوسروں کی نصیحتوں اور ملامتوں سے کان بالکل بند کر کے اترے۔ جو شخص ہر گام پر پیچھے مڑ مڑ کے بھی دیکھے گا اور اپنے ناصحوں اور ملامت گروں کی نصیحتوں اور ملامتوں کو بھی اہمیت دے گا، وہ اگر ایک قدم آگے بڑھائے گا تو 2 قدم پیچھے ہٹائے گا۔ یعنی اگر کوئی دعوت حق سامنے آ گئی ہے، اگر کوئی غلطی واضح کرنا چاہتا ہے پھر تو رک جانا چاہیے، لیکن اگر کوئی کمزوری پیدا کرنا چاہتا ہے تو پھر ہر گام پر یہ خطرہ پیش آئے گا، پہلے ہی قدم پہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ مجھے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ عرب شعراء جب اولو العزمی، بہادری اور فیاضی کا مضمون باندھتے ہیں تو اس کی تمہید میں ملامت کرنے والیوں کی ملامت کا ذکر ضرور کرتے ہیں، اس لیے کہ اس راہ کی یہ سب سے پرانی اور ناگزیر آفت ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ آدمی کوئی عزم و جزم کا کام کرنے اٹھے اور دہنے بائیں سے کچھ ناصح اور کچھ ملامت گر دامن گیر نہ ہو جائے۔ یہ اس راہ کی پہلی آزمائش ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی دامن جھٹک کے آگے بڑھنے کا حوصلہ نہ رکھتا ہو تو اکثر وہ اس پہلے ہی مرحلے میں مار کھا جاتا ہے۔ ہم جب کسی جدوجہد میں اترنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ہمارے گرد و پیش میں ہمارے دوست ہوتے ہیں، احباب ہوتے ہیں، دنیا داری کے تقاضے پورے کرنے والے ہوتے ہیں، ہمارے اعزاء و اقربا ہوتے ہیں، ان میں بہت سے اس طرح کے ملامت کرنے والے اور ناصحین اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے، کون سی راہ چنی ہے، آپ دنیا کے اندر کچھ وقت کے لیے آئے ہیں، اس میں بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، اس کی لذتوں سے فائدہ اٹھائیے، اور اگر چلیے کچھ دینداری بھی اختیار کرنی ہے تو ایک حد میں اختیار کیجئے، لیکن آپ نے تو اس کو اپنی جدوجہد کا محور و مرکز بنا لیا۔ یہ چیز تو آپ کے کاروبار کو تباہ کر دے گی، آپ کی معیشت پر اثر انداز ہوگی، آپ کے تعلقات پر اثر انداز ہوگی، تو اس نوعیت کے نصائح سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آدمی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ جدوجہد کا میدان ہے، اور ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کو یہ فیصلہ کرنا پڑا، یعنی ان کے ساتھ معاملے کی نوعیت صرف یہ نہیں تھی کہ انہیں دین کے احکام پر عمل کرنا تھا، شریعت پر عمل پیرا ہونا تھا، اس سے آگے بڑھ کر ان کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کے کچھ تقاضے بھی بیان کر دیے گئے تھے۔ بتا دیا گیا تھا کہ اب یہ جدوجہد برپا ہو رہی ہے، اس جدوجہد میں اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کا فیصلہ کرنا ہے، اور حق و باطل کا یہ فیصلہ تمہاری تلواروں سے ہونا ہے۔ یہ کوئی آسان بازی نہیں تھی، چنانچہ اس کو سامنے رکھ کر دیکھیے کہ جو کچھ فرمایا گیا ہے اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور اس میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں گے، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے گا عطا فرمائے گا۔ اللہ بڑی وسعت رکھنے والا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، جس کو چاہے گا عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن مجید میں جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی فیصلہ کر لے گا تو کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکے گا، اس کی مشیتی فیصلہ کن ہوگی۔ اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ الٹپ کریں گے، نہیں، وہ اپنے قانون کے مطابق کریں گے، اپنی حکمت کے مطابق کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت ان کی حکمت کی پابند ہے، اور یہ پابندی میں نے، یہ آپ نے ان پر نہیں لگائی، یہ انہوں نے خود اپنے اوپر لگائی ہے۔ تو اس وجہ سے ہر جگہ یہ مضمون مقدر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کریں گے اور جو کچھ بھی چاہیں گے وہ اپنے قانون کے مطابق چاہیں گے، اپنے سنن کے مطابق چاہیں گے، اپنی حکمت کے مطابق چاہیں گے، لیکن جب وہ چاہیں گے تو اپنی حکمت کے مطابق چاہیں گے، کوئی دوسرا ان پر اثر انداز نہیں ہو سکے گا۔ اس کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اس پر بیان کا نوٹ ہے، یہ پوری آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مخلص ساتھیوں کے لیے تسلی ہے کہ کفر اور اہل کفر کی طرف ان منافقین کے میلان سے غمزدہ نہ ہو۔ یعنی یہ جو بات فرمائی گئی ہے کہ اگر انہوں نے دین سے پھر جانے کا یہ رویہ اختیار کر لیا ہے تو اللہ کو اس کی کچھ پرواہ نہیں، اللہ ان قریب ایسے لوگ اٹھا دے گا۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر کو، صحابہ کرام کو بشارت دی گئی ہے کہ لوگ نکلیں گے، آئیں گے، اور وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان کے ساتھ محبت کرے گا، وہ مسلمانوں کے لیے نرم ہوں گے، ان منکروں کے لیے سخت ہوں گے،
اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. تو یہ ساری بات جو بیان فرمائی ہے اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ پوری آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مخلص ساتھیوں کے لیے تسلی ہے کہ کفر اور اہل کفر کی طرف ان منافقین کے میلان سے غمزدہ نہ ہوں. یہ دین سے پھرے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑیں گے. اللہ ان کی جگہ ان لوگوں کو ایمان و اسلام کی توفیق دے گا جو ان کمزوریوں سے پاک ہوں گے جو ان کے اندر موجود ہیں. تو یہ بشارت گویا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. اور اس موقع پر جب کہ منافقین ان رویوں کے ساتھ سامنے آئے تو ظاہر ہے کہ پیغمبر کے لیے اور پیغمبر کے ساتھیوں کے لیے یہ بشارت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اب ظاہر ہے کہ یہ جو لوگ تھے ان کے بارے میں گویا اتنی بات کہہ کے بات آگے بڑھائی ہے کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہیں. اسے لفظوں میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، میں نے اس کو کھول دیا ہے. یہ تمہارے دوست نہیں ہیں. پھر تمہارے دوست تو حقیقت میں اللہ اور اس کا رسول اور وہ ایمان والے ہیں جو عجز و نیاز مندی اور فروتنی کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتے اور زکوٰۃ دیتے. یعنی مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارے تعلق اور دوستی کی بنیاد اگر یہی تھی تو واضح ہو گیا کہ یہ تو منافقت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اب تم اپنے اصل دوستوں کو پہچانو. اللہ تمہارا دوست ہے، تم سے محبت کرتا ہے. اللہ کا پیغمبر تمہارے ساتھ دوستی کرتا ہے. اور یہ ایمان والے، اور یہ ایمان والے کون؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو عجز و نیاز مندی اور فروتنی کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتے اور زکوٰۃ دیتے. اس پر میں نے لکھا ہے اس سے معلوم ہوا کہ نماز اور زکوٰۃ ایمان کی عملی تعبیر ہے. کیوں؟ اسے الذین آمنوا پر عطف کرنے کے بجائے بدل کا اسلوب اسی حقیقت کو نمایاں کرنے کے لیے اختیار کیا گیا. یعنی تالیف کے لحاظ سے یہاں جب یہ فرمایا کہ والذین آمنوا تو الذین آمنوا کے بعد الذین یقیمون الصلاۃ یہ اس طرح لے آئے ہیں جیسے کہ گویا یہ اس کا بدل ہے. تو یہ چیز کیوں اختیار کی گئی؟ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر ایمان کہیں تو ایمان کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ آدمی خدا کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہو جائے، اپنے ابنائے نو کے ساتھ محبت اور ہمدردی کے لیے تیار ہو جائے، اپنا مال ان پر خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اپنے مال میں سے زکوٰۃ دینے اور انفاق کرنے کے لیے تیار ہو جائے. تو اس وجہ سے گویا ایمان ہے تو نماز اور زکوٰۃ میں اس کا ظہور ہونا چاہیے. اور نماز اور زکوٰۃ میں اگر حقیقی ظہور ہو رہا ہے تو پھر ایمان میں کوئی شبہ نہیں. یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. اس کو اس سے واضح کیا. اس کے ساتھ عجز و نیاز مندی اور فروتنی کے الفاظ نماز اور زکوٰۃ دونوں کی اصل روح کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آئے. یعنی اگر نماز میں یہ چیز نہیں ہے اور زکوٰۃ میں یہ چیز نہیں ہے تو پھر وہ ایک رسم ہے جو آپ نے ادا کر دی. آدمی اندر سے جھک گیا ہے خدا کے سامنے، اس نے اپنے آپ کو بچھا دیا ہے، ڈال دیا ہے، اپنی اکڑ ختم کر دی ہے، اپنی انانیت ختم کر دی ہے. اور وہ ہر لحظے یہ محسوس کرتا ہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں اور خدا کے سامنے میری کمر ہی نہیں، میرا سر ہی نہیں، میرے وجود کی حقیقت بھی جھکی ہوئی ہے، میری روح بھی جھکی ہوئی ہے، میرا باطن بھی جھکا ہوا ہے. یہ چیز ہے جس کے ساتھ اگر نماز پڑھی جائے اور اللہ کی راہ میں انفاق کیا جائے تو حقیقی نماز اور حقیقی انفاق وجود میں آتا ہے. مدعا یہ ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کے بغیر جس طرح ایمان بے روح ہے اسی طرح عجز و فروتنی نہ ہو تو نماز اور زکوٰۃ بھی محض رسم بن کے رہ جاتے ہیں. اس چیز کو واضح کیا اور بہت خوبصورت الفاظ میں واضح کیا کہ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون. ایمان والو، تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی، معاف کیجیے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور سچے ایمان والوں کو اپنا دوست بنا لے. ومن یتول اللہ ورسولہ،
اور جو اللہ اور اس کے رسول اور سچے اہل ایمان کو، سچے ایمان والوں کو اپنا دوست بنا لے۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ جو سے جب جملہ شروع ہوتا ہے تو اس کا ایک جواب ہے جو یا تو الفاظ میں ہوگا یا مقدر ہوگا، وہ مقدر ہے، اس کو کھول دیجئے تو وہ یہ ہوگا کہ وہی غالب ہوں گے۔ یعنی ظاہر ہے کہ اس وقت جو مارکا برپا ہے اس میں اب اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنانا ہے۔ وہ فیصلہ اس صورت میں ہوگا کہ منکرین محکوم ہو جائیں گے اور دنیا سے مٹا دیے جائیں گے، اور اہل حق کو اس سرزمین میں غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ تو ارشاد ہوا کہ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور سچے ایمان والوں کو اپنا دوست بنا لیں وہی غالب ہوں گے۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اس لیے کہ اللہ کی جماعت ہی ہے جو غالب رہنے والی ہے۔ یہ جو فرمایا کہ وہی غالب ہوں گے، تو اس پر میں نے لکھا ہے کہ اوپر فرمایا تھا کہ جو لوگ یہود و نصارہ کو اپنا دوست بنائیں گے ان کے اعمال ضائع ہوں گے اور وہ نامراد ہو کر رہ جائیں گے۔ یہ بات پیچھے بیان ہو چکی ہے، منافقین کو جہاں تنبیہ کی ہے وہاں یہ بات واضح کر دی ہے۔ اب یہ اس کے مقابل میں فرمایا ہے کہ رسول کے ساتھیوں کو لازماً غلبہ حاصل ہوگا اور ان کے دشمن اس سرزمین میں لازماً شکست کھائیں گے۔ یعنی گویا اس کے مقابل میں اب یہ بشارت سامنے آ گئی۔ جو لوگ یہود و نصارہ کو اپنا دوست بنائیں گے وہ نامراد ہو کر رہ جائیں گے، یہ ایک پہلو ہوا۔ اس کے مقابل کا پہلو کیا ہے کہ رسول کے ساتھیوں کو غلبہ حاصل ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ اللہ کی جماعت ہیں اور اللہ کی جماعت ہی ہے جو غالب رہنے والی ہے۔ اس کے بعد یہ جو جملہ ہے کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں وجہ بیان ہوئی ہے، ناچہ البیان کا نوٹ ہے، یہ وجہ بیان فرمائی ہے کہ رسول اور اس کے ساتھی کیوں غالب ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے بارے میں کیوں یہ لازم کر دیتا ہے کہ ان کو غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ فرمایا ہے کہ وہ حزب اللہ یعنی اللہ کی جماعت، دلیل یہ دی ہے اس لیے غلبہ ان کو حاصل ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی جماعت ہوتے ہیں جو براہ راست اللہ کی رہنمائی میں کام کر رہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ منکرین حق کو سزا دینے کے لیے ایک جماعت اٹھا دیتا ہے، وہ رسول اور اس کے ساتھیوں کی جماعت ہوتی ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ۔ یہ جماعت براہ راست اللہ کی رہنمائی میں کام کرتی ہے، یہ مجھے یا آپ کو اپنا امیر بنا کے کام نہیں کر رہی ہوتی، اللہ کی رہنمائی میں کام کر رہی ہوتی، اور اللہ کی جماعت کبھی مغلوب نہیں ہوتی۔ اب ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی پارٹی بنا کر، اپنی جماعت بنا کر میدان میں آ جائیں تو پھر کس کا یارہ ہے کہ وہ مقابلے میں کھڑا رہ سکے۔ رسولوں کے باب میں یہ اسی سنت الہی کا بیان ہے جو قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں لازماً غلبہ عطا فرماتے ہیں۔ اس سنت الہی کو میں بہت واضح کر چکا ہوں، یہ ایک قطعی چیز ہے کہ اللہ کے رسول کبھی مغلوب نہیں ہوتے۔ اس سے واضح ہے کہ رسول کی جماعت ہی حزب اللہ ہوتی ہے، یعنی حزب اللہ کی تعبیر اللہ کی جماعت، یہ رسول ہی کی جماعت کے لیے موضوع ہے، اس کے بعد کی کسی جماعت کے لیے تعبیر کسی طرح موضوع نہیں۔ یعنی میری اور آپ کی جماعت حزب اللہ نہیں ہو سکتی۔ حزب اللہ وہ جماعت ہوتی ہے جس کو اللہ خود منتخب کرتا ہے، اپنا پیغمبر بھیجتا ہے، اس کے ذریعے سے اس کی تنظیم کرتا ہے اور پھر اس کے ذمے یہ کام لگاتا ہے کہ وہ منکرین حق کو سزا دے۔ تو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے ہاں تو جو شخص اٹھتا ہے وہ حزب اللہ بنا لیتا ہے، لیکن قرآن میں یہ تعبیر اس جماعت کے لیے آئی ہے جو اللہ کی براہ راست رہنمائی میں کام کرتی ہے۔ اب ان آیات کا سارا ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا ہے، یقین رکھو کہ ان کے ساتھ یہی ہوگا، اور ایمان والے اس موقع پر کہیں گے کہ کیا یہ وہی ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ افسوس، ان کے سب اعمال ضائع ہوئے اور یہ نامراد ہو کر رہ گئے۔ ایمان والوں، یہ رویہ دین سے پھر جانے کا رویہ ہے، چنانچہ یاد رکھو کہ تم میں سے جو اپنے دین سے پھرے گا اللہ کو اس کی کچھ پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ ان قریب ایسے لوگ اٹھا دے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔
مسلمانوں کے لیے نرم اور ان منکروں کے مقابل میں نہایت سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور اس میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں گے، یہ اللہ کا فضل ہے، اور وہ اپنے قانون اور اپنی حکمت کے مطابق جس کو چاہے گا عطا فرمائے گا۔ اللہ بڑی وسعت رکھنے والا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، تمہارے دوست تو حقیقت میں اللہ اور اس کا رسول اور وہ ایمان والے ہیں جو عجز و نیاز مندی اور فروتنی کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور سچے ایمان والوں کو اپنا دوست بنا لے وہی غالب ہوں گے، اس لیے کہ اللہ کی جماعت ہی ہے جو غالب رہنے والی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر